بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان فإن اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 723۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک شخص مسجد کے لیے کوشاں ہے، یعنی صبح ہوتی ہے تو مسجد کی طرف نکلتا ہے، اپنے کام پر ہوتا ہے اور ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو مسجد کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ مسجد اس کی سرگرمیوں میں بار بار اس کی سعی و جہد کی منزل بنتی ہے۔ یتاحت، اس کے سامنے مسجد رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے آدمی کے ایمان کی شہادت دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی اس وقت، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 18 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، مسجدوں کو وہی آباد رکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے گویا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کسی آدمی کا دل اگر مسجد میں لگا رہتا ہے اور وہ ہر نماز کے لیے یا ایک دو نمازوں ہی کے لیے صحیح کوشش کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ گویا ایمان کا جو پہلا ظہور ہے وہ نماز ہے، اس کا دوسرا ظہور اللہ کے بندوں پر انفاق ہے، اور مسجد ظاہر ہے کہ نماز ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی آبادی کی فکر کرتا ہے، اس میں جانا چاہتا ہے یا اس کی آبادی کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، تو یہ اصل میں مسجد کے ساتھ دل لگانا ہے، اور یہاں اس کو ایمان کی علامت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ وعن عبد الرحمن ابن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ قال فما یختصم الملأ الاعلی قلت انت عالم قال فبزا کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض وتلا وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترمذی کی روایت ہے اور مرسل روایت ہے۔ عبد الرحمن بن عائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو کسی رویا میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا، خواب، وہ روایتوں میں بہت بیان ہوئے ہیں۔ اس میں بعض موقعوں پر مستقبل کی بعض چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، اسی طرح جنت دوزخ کا کچھ مشاہدہ کروایا گیا۔ اس طرح کے مشاہدات چیزوں کو ممثل کر کے کرائے جاتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز وجود میں آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ممثل کر دیتے ہیں، گویا اس کی تصویر بن جاتی ہے اور آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ اس طرح کے رویا بیداری میں بھی پیغمبروں کو ہوتے ہیں، وہ بھی گویا رویا ہی ہوتے ہیں، اس میں بھی بالکل وہی صورتحال جو سوتے میں ہوتی ہے وہ جاگتے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک نماز کے موقع پر اسی طرح کے ایک مشاہدے کا ذکر آتا ہے روایتوں میں، تو یہ بھی ایک رویا بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا، یعنی جیسے لوگ خواب میں بعض ہستیوں کو دیکھتے ہیں، شخصیات کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا،
اور فرمایا کہ بڑی ہی خوبی کی صورت میں دیکھا، یعنی بہت غیر معمولی حسن و جمال کے ساتھ دیکھا۔ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، محمد یہ بتاؤ کہ یہ جانتے ہو کہ اس وقت ملائے اعلیٰ میں، یعنی وہ عالم جس میں ذات باری اپنے عرش پر حکومت کر رہے ہیں اور جس میں ان کے فرشتے ان کے گرد و پیش میں ہیں، تو پوچھا گیا کہ جانتے ہو کہ اس وقت وہاں پر ایک مباحثہ ہو رہا ہے؟ کیا مباحثہ ہو رہا ہے؟ معلوم ہے تمہیں؟ یا خواب میں یا رویا میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کل تو انت عالم، میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں کیسے جان سکتا ہوں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فوضع کفہ بین کتفیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیا، اور یہ جو درمیان کی جگہ ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھ دیا، تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میرے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی ہے، اور اس کے ساتھ گویا میرے سامنے اس کائنات کے راز کھل گئے ہیں۔ یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز سنوانا پیش نظر تھا کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے، وہ اس طریقے سے آپ سننے لگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اس پہ تعجب نہ ہو۔ قرآن میں ابراہیم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم کو بھی زمین و آسمان کی بادشاہی کے راز دکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے حجت بنے اور اس لیے کہ اس کو خود بھی کامل یقین حاصل ہو۔ تو یہ ایک رویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس طرح کا مجھے مشاہدہ ہوا ہے۔ اس مشاہدے کی کچھ تفصیلات ہیں جو پھر بعض دوسری روایتوں میں آئی ہیں، اور انہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا اور اس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے گویا علم کا ایک دروازہ کھولا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اوپر کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ پھر ابن عباس اور معاذ بن جبل کی روایت میں ہے، یعنی اس میں پھر آگے گفتگو یہاں پہنچتی ہے کہ کالا یا محمد، جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ سوال جب کیا گیا کہ اوپر ایک مباحثہ ہو رہا ہے کیا معلوم ہے، تو اس کے بعد جب آپ کے لیے یہ بات ہو گئی، اللہ نے علم کا دروازہ کھولا، تو آپ نے فرمایا نام، ہاں اب مجھے معلوم ہے۔ بالکفارات، اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ دنیا میں انسان گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا ان کے ان گناہوں کے کفارے کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس پر فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ والکفارات، انہوں نے کہا کہ کاش کوئی انسانوں کو جا کر بتائے کہ گناہ تو ہو جائیں گے، غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن ان گناہوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت تو وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ توبہ کرے انسان، لیکن قرآن نے اس کے ساتھ بعض کفارے بھی بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور تم اس کا ازالہ کرتے ہو تو اس طریقے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر اس رویا میں آپ نے یہ دیکھا کہ فرشتے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے اگر کسی بندہ مومن سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، تو وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ کیا چیز اس گناہ کو مٹانے کا باعث بن سکتی ہے، وہ انہوں نے آگے گنوائی ہیں۔ ان پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔